حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے رعایا کے حال کا جائزہ لینے کے لیے چکر لگا رہے تھے، یعنی دیکھ رہے تھے کہاں کون کیا کر رہا ہے، کس کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ تو ایک بوڑھیا عورت کو آپ نے اس کے خیمے میں بیٹھے دیکھا۔ وہ بوڑھی عورت اپنے خیمے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے پاس حضرت عمر پہنچے، اس سے پوچھا کہ اے ضعیفہ، عمر کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ وہ بولی خدا عمر کا بھلا نہ کرے۔ کہہ رہی ہے کہ خدا عمر کا بھلا نہ کرے۔ حضرت عمر بولے یہ تم نے بد دعا کیوں کی؟ عمر سے کیا قصور سرزد ہوا ہے؟ وہ بولی عمر نے آج تک مجھ غریب بڑھیا کی خبر نہیں لی اور مجھے کبھی کچھ نہیں دیا۔ حضرت عمر بولے مگر عمر کو کیا خبر کہ اس خیمے میں امداد کے مستحق ایک ضعیفہ رہتی ہے؟ وہ بولی کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ وہ ایک امیر مقرر ہوا ہے اور پھر وہ اپنی مملکت کے مشرق و مغرب سے ناواقف ہو، یہ تو تعجب کی بات ہے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر رو پڑے زار و قطار روئے۔ حضرت عمر کے آنکھ سے آنسو کا دریا جاری ہے اور حضرت عمر اپنے کو کوس رہا ہے، اپنے کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے اے عمر، تجھ سے یہ بڑھیا ہی خفا ہے، تجھ سے یہ بڑھیا ناراض ہے، تم کیسے اللہ کے بندے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو پھر اس کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بندی سے کہا کہ یہ تکلیف جو تمہیں عمر نے دی ہے، عمر سے تمہیں جو یہ تکلیف پہنچی ہے، تم میرے ہاتھوں کتنے داموں پر بیچو گی؟ میں چاہتا ہوں کہ میں عمر کی یہ لغزش تم سے قیمتاً خرید لوں اور عمر کو بچا لوں، یعنی میں عمر کو بچا لوں تم سے یہ جو تم نے عمر کے لیے بد دعا کی ہے، یہ میں خریدنا چاہتا ہوں تاکہ میں عمر کو بچاؤں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ بڑھیا بولی کہ تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ فرمایا نہیں، میں مذاق ہرگز نہیں کرتا، سچ کہہ رہا ہوں۔ تم یہ عمر سے پہنچی ہوئی اپنی تکلیف بیچ دو، جو مانگو گی اس کی قیمت دے دوں گا۔ بڑھیا بولی تو 25 دینار دو، 25 دینار۔ یہ بات ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور کہا السلام علیکہ یا امیر المؤمنین۔ بڑھیا نے جب امیر المؤمنین کا لفظ سنا تو بڑی پریشانی ہوئی اور اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھ کر بولی کہ غضب ہو گیا، میں نے عمر کو آمنے سامنے ایسی باتیں کہہ دی۔ اللہ اکبر۔ وہ خود ہی امیر المؤمنین ہیں اور عمر میرے سامنے ہیں، میں نے انہیں ایسی باتیں کہہ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ پریشانی بڑھیا میں دیکھی تو کہا ضعیفہ گھبراؤ مت، خدا رحم فرمائے، تم بالکل سچی ہو۔ پھر آپ نے ایک تحریر لکھی جس کی عبارت میں یہ لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بعد میں یہ تھی کہ یہ تحریر اس امر کے متعلق ہے کہ عمر بن خطاب نے اس ضعیفہ سے اپنی لغزشوں اور ضعیفہ کی پریشانیوں جو عمر کے عہد خلافت سے لے کر آج تک واقع ہوئی 25 دینار پر خرید لی۔ اب یہ بڑھیا قیامت کے دن اللہ کے سامنے عمر کی کوئی شکایت نہ کرے گی۔ اب عمر اس لغزش سے بری ہے۔ اس بیع پر علی بن ابی طالب اور ابن ابی مسعود گواہ ہیں۔ یہ تحریر لکھ کر بڑھیا کو 25 دینار دے دیے اور اسے قطعاً تحریر کو حضرت عمر نے اپنے صاحبزادے کو دے دیا اور فرمایا جب میں مروں تو میرے کفن میں اس تحریر کو رکھ دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو قطعی جنتی ہیں، ان کا مبارک حال دیکھ کر ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارا اعمال نامہ ظاہر ہوا تو ہم کیا جواب دیں گے۔ اور آج کل دنیا کے سربراہ کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ اپنی رعایوں کا کہاں تک خیال رکھتے ہیں۔ اسی لیے میں تو کہتا یہ ہوں کہ اپنے اڑوس پڑوس میں جو تمہارے غریب بھائی ہیں، جو تمہاری غریب بہنیں ہیں، تم ان سے بھی ان کا حال دریافت کرو، ان سے پوچھو کس چیز کی ضرورت ہے ان کو اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، کیونکہ
اگر ہم کسی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں اور وہ ہمیں دل سے دعا دے تو وہ دعا رب کے وہاں مقبول ہوتی ہے، اور اسی دعا سے اللہ اپنے بندے کو جنت عطا کرتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔